بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ نماز عصر کی قسم، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، مگر جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کرتے رہے اور آپس میں حق کا حکم دیتے رہے اور صبر کی وصیت کرتے رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آغاز ہے مالک کل جہاں کے نام سے اور سلامتی ہو ذوات مقدسہ پر۔ معراج ادب حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے محفوظ و معصوم عن الخطا خانوادے پر۔ میں سلام بھیجتا ہوں تمام نفوس قدسیہ پہ جو روشن ستاروں کی مافک مومنین کے لیے مشعل راہ ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ میں نوکر صحابہ کا جو خادم ہیں پنجتن پاک کے۔ میں سلام بھیجتا ہوں تمام مرجع خلائق جا بجا قرآز پر فیض عام جاری کیے ہوئے ان تمام اولیاء اور اوصیاء پر۔ درود بھیجیے ثواب ملے گا، اور سلام بھیجیے جواب ملے گا۔ صمیم قلب سے آغا شیرازی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں مرحبا رمضان میں مرحبا سحر کا یہ خصوصی ٹرانسمیشن کا حصہ، جس میں ہم علماء کرام سے گفتگو کرتے ہیں علم و عمل میں، اور پھر یہاں پر ایک قرات کا مقابلہ بھی ہوتا ہے، حسن قرات کا۔ آپ یہاں بنو سچ کی آواز میں مختلف ثنا خوانوں کو بھی سنتے ہیں جن کے درمیان میں ایک مقابلہ ہے، اور آج ہم جو کوارٹر فائنلز ہیں ان کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ آج ہم قرات کے مقابلے کے کوارٹر فائنلز میں پہنچ چکے ہیں۔ آج کا موضوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ 2 روز قبل سڑک سے گزرتے ہوئے میرا ذاتی یہ تجربہ ہوا کہ کسی نے میرے پیچھے سے آ کر گاڑی کو ہٹ کیا۔ میں نے اس سے مڑ کر دیکھا تو اس نے کہا آپ کی غلطی ہے، یعنی میری غلطی ہے۔ اور سامنے سے ایک صاحب نے آ کر مجھے ہٹ کیا، میں اسی جگہ پہ کھڑا ہوں، اس نے کہا آپ کی غلطی ہے۔ میں اچھا خاصا غلط ثابت ہو گیا، اور میں نے جب غور سے دیکھا تو افطار سے کچھ پہلے برداشت کے پارے جو ہے وہ شاید لبریز ہو چکے تھے، سب ایک دوسرے سے دست و گریبان ہونے کے لیے تیار تھے۔ میں حیران تھا کہ وہ رمضان جو صبر کا، برداشت کا سبق دیتا ہے، وہ ایسا کیا ہے کہ وہ پیغام نہیں پہنچ پا رہا کہ مومنین جو ہیں وہ اس اصل روح کو پانے میں ناکام ہو رہے ہیں، اور ان کے ہاں برداشت کا وہ مادہ پیدا نہیں ہو پا رہا۔ آج تو اس رمضان کے مہینے میں تو زیادہ برداشت کا مادہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہاں تو آپ نے صبر کا ایک پورا سبق لیا ہے، اور یہی عدم برداشت کا اور معتدل نہ ہونے کا جو تاثر ہے وہ پورے معاشرے میں پایا جاتا ہے۔ کمال کی بات یہ ہے، بسا اوقات ہم مذہبی رہنماؤں کو دیکھتے ہیں تو وہ ٹیلی ویژن چینلز پر بیٹھے ہوئے یا مختلف ایسی تقاریب جہاں پر وہ تقریر کر رہے ہوں، تو وہاں سے وہ
واقعتاً برداشت کے بالکل برعکس ایک ایسا بیانیہ دیتے ہیں جس سے لڑنے کا، مرنے کا، ٹوٹ پڑنے کا یہ سارا تاثر مل رہا ہوتا ہے۔ دوسری جانب اگر سیاسی لیڈرز کو دیکھا جائے تو وہ سیاسی قیادت بھی ایسی نظر آتی ہے کہ ایک دوسرے سے دست و گریبان ہونے کا باقاعدہ جو ہے وہ اندیا دے رہی ہوتی ہے۔ تو کیا اس کے تاثرات، اس کے اثرات عوام پہ نہیں پڑیں گے؟ کیا وہ علماء کو سنیں گے تو بھی ان کے اثرات، اور یا اپنے سیاسی رہنماؤں کو؟ برداشت کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ یہ تو اعتدال کا دین ہے، یہاں تو میانہ روی ہے، کسی بھی چیز کی شدت یہاں پر نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے قرآن مجید فرقان حمید میں اور احادیث نبوی سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بڑے واضح طور پر بیان کیا کہ آپ نے اعتدال کو تھامے رکھنا ہے، اور یہ صبر، یہ استقامت جو ہے یہ ایک مومن کی نشانی ہے، وہ صبر والا ہوتا ہے۔ اور پھر قرآن نے کہا ان اللہ مع صابرین، وہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو وہ جو برداشت کا مادہ ہمارے اس معاشرے سے یکسر ختم ہوتا ہوا معلوم ہو رہا ہے، آج ہم اس عنوان سے بات کریں گے۔ علماء کرام ہمارے ہمراہ ہوں گے، ہم ان سے جانیں گے کہ تربیت کا فقدان ہے یا پھر بات سمجھنے اور سمجھانے کی کوئی صلاحیت میں کمی ہے، کیا معاملہ ہے، ہماری بنیادی قومی لیاقت، قابلیت اور اہلیت میں کمی آ گئی ہے، یا ہم کسی مہذب معاشرے کی طرح ویسا پرتاؤ اپنا نہیں دے پا رہے؟ کیا اسلامی معاشرہ جو ہے وہ وجود میں آنے کی جو ایک مرحلہ وار ترتیب ہے، ہم اس میں کہیں کمزوری کا شکار ہیں؟ کیا ہم اپنے دین مبین سے وہ تمام چیزیں اخذ نہیں کر سکتے؟ بہت بہترین موقع ہے ماہ رمضان کا، جس کے اندر آپ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اخذ کر سکتے ہیں۔ 1442 ہجری کا یہ رمضان ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں ایک بہت بڑی تبدیلی لے کر آئے، اور آپ کے ہاں ایک برداشت کا ایک عمدہ سلیقہ پیدا ہو جائے۔ یاد رکھیے گا، جو تدبر والے ہوتے ہیں، جو صبر والے ہوتے ہیں، بہرحال وہ جیت جاتے ہیں، اور یہ جو بہت عجلت والے ہوتے ہیں، یہ جو غیر معتدل ہوتے ہیں، ان کے لیے ناکامی ہی ہوتی ہے۔ اور آج علماء کرام اس پہ مزید روشنی ڈالیں گے۔ ہمارے ساتھ سب سے پہلے موجود ہیں علامہ عبدالخالق فریدی، جامعہ ستاریہ کراچی سے۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو بہت محبت کے ساتھ یہاں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ دوسرے مہمان دانشگاہ مجازی مصطفیٰ قم سے ان کا ربط رہا علامہ سید علی عدنان زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے آل دا وے فرام بکر ہمارے پاس آئے ہیں، پنجاب کے ایک علاقے بکر سے، بہت محبت کے ساتھ حافظ احمد رضا باروی صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اور باروی شاید آپ اپنے پیر صاحب کی وجہ سے لگاتے ہیں، نسبت کا ہے، بہت شکریہ۔ اور جس طرح قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، ایک مرتبہ پھر بہت خوبصورت انتخاب قاری سید محمد یحییٰ جعفری صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، یہ ایسا موضوع ہے کہ اس پہ واقعی صبر کرنا پڑے گا۔ تو میرے IFB میں میرے پروڈیوسرز نے کہا ہے کہ آپ بھی صبر کریں گے، آپ سوال پوچھیں گے، وہ بھی صبر کریں گے، جواب دیں گے، لیکن چونکہ ہم نے بارہا جو ہے وہ اس طرح کی کوشش کی ہے کہ آپ تک جو ہے وہ پیغام پہنچے، لیکن دامن وقت میں گنجائش کم ہوتی ہے، اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ جتنا بھی علم سمیٹ کر میں سائل بن کے آپ کے بہاف پر آپ تک پہنچا سکوں۔ میرا دامن پھیلتا ہے سوال لے کر آپ کے بہاف پر، تو ہمارے ساتھ آپ ربط میں رہیے۔ میں سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا عبدالخالق فریدی صاحب، کیوں برداشت نہیں ہو رہا؟ کسی کا بھی کچھ برداشت نہیں ہو رہا۔ وابستگیاں عجیب ہے نا، میری وابستگی ایک یہ ہے کہ میرا ایک مذہب ہے، میری ایک وابستگی ہے کہ میرا ایک مسلک ہے، میری ایک وابستگی ہے کہ ایک میری قومیت ہے۔ ان ساری وابستگیوں پہ میں اتنا شدت پسند ہو جاتا ہوں کہ میں دوسرے کو برداشت ہی نہیں کرتا۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ میں سب سے پہلے سچ ٹی وی کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ ایک ایسے عنوان اور موضوع کا انتخاب کیا ہے جس کی اس وقت اس معاشرے کو 110% ضرورت ہے، اور شعور اور آگہی جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ ہم برداشت کے بارے میں اپنی قوم کو بتائیں۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ عدم برداشت کیوں ہے، تو بہت سارے جو سوشیالوجسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب شناخت میں آدمی کو کوئی خطرہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اس میں عدم برداشت پیدا ہوتی ہے۔ عمدہ، کیا اچھی بات ہے جی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ برداشت جو ہے وہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی ذات کے بارے میں فرمایا ہے۔
وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا حَلِيمًا، یہ جو حلم لفظ ہے یہ برداشت کا مترادف ہے۔ اچھا، صبر کا بھی وہی معنی ہے، ثبات کا بھی وہی معنی ہے، برداشت کا بھی وہی معنی ہے، اور حلم کا بھی وہی معنی ہے۔ وہی معنی ہے، ٹھیک۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کے بارے میں کہا کہ رب کے اندر سب سے زیادہ برداشت ہے، اور اس کی تشریح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں ملتی ہے۔ آپ نے کہا کہ لوگوں نے اللہ کی اولاد بھی ثابت کر دی، اور اللہ کے متعلق بہت سے عقائد انہوں نے گھڑ لیے، باوجود اس کے اللہ جو ہے وہ برداشت کی حدوں سے بہت آگے ہے، اور وہ ان کو رزق بھی دے رہا ہے اور روزی بھی دے رہا ہے، بکواسیات تک کہہ دی، لیکن پھر بھی رب تعالیٰ۔ اچھا، جہاں تک ابھی آپ نے رمضان کا ذکر کیا اور اپنا ایک واقعہ آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں بتایا، تو یہ جو رمضان ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طویل حدیث بیان کرتے ہیں، اس میں یہ الفاظ ہیں کہ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ رمضان بنیادی طور پہ صبر کا یعنی برداشت کا مہینہ۔ کیا بات ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے، اور ہم نے صبر کے دامن کو تھامے رکھنا ہے۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، مرحبا سحر۔ شیطان کے پابند سلاسل کا مہینہ، جرم و خطا سے توبہ بخشش کا مہینہ، مرحبا سحر میں میں آپ کا میزبان آغا شیرازی، اور علم و عمل کا سلسلہ جاری ہے۔ ابھی حسن قرات کا مقابلہ بھی ہے، تو میں فریدی صاحب آپ سے میں داد دے رہا تھا آپ کو بریک میں، کیا خوبصورت جملہ ہے کہ جب شناخت کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو برداشت کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ تو میں قبلہ آپ سے پوچھوں گا سید علی عدنان زیدی صاحب، کیا علماء کرام کی جانب سے، یا یہ علماء سے مراد میری مقررین جو مذہبی اسکالرز ہیں، مقررین ہیں، یا سیاسی لوگوں کی جانب سے کہاں سے یہ مسئلہ پیدا ہو رہا ہے جو عوام میں سرایت کر رہا ہے؟ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آپ کا سوال اس سے قبل علامہ صاحب نے ایک بات فرمائی اپنے جواب میں، اور علامہ صاحب نے کہا کہ آج کا آپ کا جو ٹاپک ہے وہ بہت بہترین ہے، اور 110% اس کو ہمارے معاشرے میں رائج ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے ایک جملہ استعمال کیا 110%، تو 110 جو مربوط ہے وہ مولا مشکل کشا علیہ السلام سے مربوط ہے۔ تو میں اپنے اس جواب کو بھی مسلسل کرنا چاہوں گا مولا علی علیہ السلام کے اس جملے سے، کہ کسی نے مولا علی علیہ السلام سے سوال کیا کہ یا مولا، اللہ نے کسی بھی چیز کو اگر خلق کیا تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے غصے کو کیوں خلق کیا؟ ایسی کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غصے کو خلق کیا؟ اور جب اللہ تعالیٰ نے غصے کو خلق کیا تو یہی آدمی اپنے صبر سے دور ہو گیا، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو مولا علی نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ مولا علی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز خلق کی ہے اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، لیکن یہ خدائی، یہ انسانیت اس وجہ کو نہیں جانتی، اس کے منفی پہلو کو جانتی ہے۔ تو مولا علی نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے غصے کو خلق کیا ہے، غصے کو خلق کرنے کی وجہ یہ ہے کہ غصہ غیرت کی نشانی ہے۔ دیکھیں مولا کا جملہ سنیں، غصہ غیرت کی نشانی ہے۔ غصہ بذات خود بری چیز نہیں ہے، لیکن انسان جب غصے کو اپنے اوپر حاوی کر کے کوئی برتاؤ کر رہا ہے وہ بری چیز ہے۔ مولا علی اس کو بھی آگے ارشاد فرما رہے ہیں، مولا کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے غصے کو، بہت توجہ کا طالب ہوں، کہ تم اپنے غصے کو جوش کا نام دے کر محنت پہ صرف کرو۔ تم اپنے غصے کو، کیا اچھی بات ہے، واہ واہ، مولا علی کا جملہ ہے کہ تم اپنے غصے کو جوش کا نام سیٹ پہ لوگ آپ کو داد دے رہے ہیں سب، ماشاءاللہ، واہ واہ۔ تم اپنے غصے کو محنت کا نام لے کر اس کو صرف کرو، تم اپنے غصے کو کامیابی پہ صرف کرو، کیا بات، تم اپنے غصے کو حسد کے خلاف صرف کرو، تم اپنے غصے کو انسانیت کی خدمت میں صرف کرو۔ کیا اچھی بات۔ جب تم اپنے غصے کو انسان اور انسانیت کی خدمت میں صرف کرو گے تو خدا کے قریب ہو جاؤ گے، اور پھر تمہیں غصے کا جو منفی پہلو ہے صبر، ان اللہ مع الصابرین، کیا بات ہے، کیا خوبصورت۔ علامہ صاحب آپ نے اتنا واضح کر دیا کہ یہ استعمال پہ منحصر ہے کہ آپ کسی شے کو کیسا استعمال کر رہے ہیں۔
ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ احمد رضا باروی. ان کو خدا نے خوبصورت آواز دی, یہ مغنی بھی ہو سکتے تھے لیکن انہوں نے اسے نعت کے لیے وقف کر دیا. نعت کے کچھ اشعار آپ کی جانب سے, بسم اللہ. میری زندگی کا تجھ سے میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے. میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے, یہ نظام چل رہا ہے. تیرا آستہ سلامت, تیرا آستہ سلامت, میرا کام چل رہا ہے, میرا کام چل رہا ہے. تیرا آستہ سلامت. اور پیر صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے, تیری عظمتوں کے چرچے. تے خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے, تیرا نام چل رہا ہے. دیکھیں نا علامہ صاحب, جس طرح آپ نے بات کی, یہ استعمال ہے, اسی آواز کو انہوں نے مدحت محمد و آل محمد کے لیے استعمال کر لیا. اس سے بڑی اور کیا بات ہے. ہم چلتے ہیں اس جانب جہاں سے ہمیں خوشبو آ رہی ہے, کاش کہ میں وہ خوشبو آپ تک پہنچا سکتا. ہمارے ساتھ شیف سبین موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ آپ نے کس چیز کا پیکٹ کھولا ہے؟ یہ میں میکرونی بنا رہی ہوں, اچھا, گھاٹ والوں کی. جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. میکرونی تو آج ہم سحر میں میکرونی کھائیں گے. جی بالکل, آپ لوگ میکرونی کھائیں گے. اور اس کی میں بتا دوں, اس کی گارڈ والوں کی جو وائڈ رینج ہے وہ بہت زیادہ ہے, کیونکہ بچوں کو بہت پسند ہے. تو اس میں ان کے پاس شیل کی ہے اور ساتھ میں ایلبو ہے اور مختلف ورائٹیز انہوں نے دی ہوئی ہے. اس میں اسپیکڈیز بھی ہے, پاستا بھی ہے, اور بہت ہی آسانی سے بننے والی ریسیپی ہے. کیونکہ بچوں کو پسند ہوتی ہے تو میری کوشش ہوتی ہے ہمیشہ کہ میں ایسی ریسیپی بناؤں افطار میں بھی اور سحر میں بھی کہ بچے آرام سے اس سے روزہ افطار کریں. اچھا, ابھی جو زین بھائی آپ سے پوچھ رہے تھے جب آپ داخل ہوئیں, جی, اور دانش بھائی نے بھی پوچھا کہ جی آپ تو آگے, آپ کے گارڈ کہاں ہیں, تو آپ نے کہا گاڑی میں ہے, تو یہ وہ والے گارڈ ہیں. جی یہی سمجھ لیں کہ یہی گارڈ ہے, کیونکہ جو کھانے کا سلسلہ وہی انسان کو تحفظ دیتا ہے اور ہیومن سسٹم بڑھاتا ہے. جب تک آپ اپنی ڈائٹ کا خیال نہیں رکھیں گے تو آپ کیسے سروائیو کریں گے. ٹھیک ہے, یہ تو بہت جلدی سے بن جائے گا, انسٹنٹ ہوگا یہ. جی بالکل بنے گا. اس کو پہلے ہم پانی میں بوائل کریں گے. پانی میں بوائل کرتے ہوئے ہم آئل کا خیال رکھیں گے. آئل کے ہم تقریباً 3 سے 4 ڈراپ ہم اس میں شامل کریں گے. حسب ضرورت اس میں نمک شامل کریں گے اور اس کو بوائل کر لیں گے. بوائل کرنے کے بعد ہم اس کو چھان لیں گے. پھر جو ہم الگ سے سبزی کا مسالہ بنائیں گے, چاہے تو آپ اس میں میٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں, چاہے تو آپ اس کو سبزی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں. بہترین ہے. اچھا, کچھ لوگ میکرونی بنانے کے بعد اس کے اوپر کچھ چاٹ وغیرہ ڈالتے ہیں, ایسا بھی ہوتا ہے؟ وہ کیا ہوتا ہے, کیا اس سے کوئی ذائقے میں تبدیلی آ جاتی ہے یا اپنی حسب ضرورت ہے وہ؟ اب ایسا سلسلہ ہے کہ اگر آپ چاہیں, جیسے مختلف برانڈ ہوتی ہیں ان کے ایک الگ الگ, کیونکہ میں نے ملکہ کا چاٹ مسالہ دیکھا ہوا نا, اس لیے میرے ذہن میں آ رہا تھا. جی ایسا ہو سکتا ہے, لیکن آج جو ہے وہ ہم جو ریسیپی بنا رہے ہیں اس میں ہم ملکہ کا جو ہے وہ سالٹ استعمال کر رہے ہیں. اچھا سالٹ. اچھا, یہ سالٹ جو ہے کیا وہ آیوڈائزڈ ہے؟ جی بالکل. اچھا, بہت درست. ہم آپ کے پاس دوبارہ آئیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا سلسلہ ہے. اور اب ہم اس مقابلے کی جانب جاتے ہیں جس مقابلے کے ایک مقابل کو میں کہتا ہوں وہ فاتح ہے, اس لیے کہ میں ان کے والدین کو یہ ستائش دیتا ہوں کہ آپ نے اپنے بچوں کو قرآن مجید کے علم کے لیے وقف کر رکھا ہے. آپ بہت عظیم ہیں. ان تمام والدین کو سلام. جی, قاری فیصل محمود وڑائی صاحب اور قاری سید محمد یحییٰ جعفری صاحب, آپ کی اجازت سے پہلے بچے کو ہم دعوت دے رہے ہیں کہ وہ آئیں. اور آج ہمارے پاس جو پہلے قاری ہیں وہ ہے جناب محمد کیف مدرسہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
شیر شاہ سے. جی آئیے بسم اللہ. فریدی صاحب، قرآن مجید کا علم جو ہے، کیا یہ روایت میں آیا ہے کہ تمام علوم سے بہتر ہے کہ قرآن سیکھا جائے اور سکھایا جائے؟ ایسا ہی ہے نا؟ بالکل. یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. کیا کہنے، اس سے بہتر اور کیا ہے؟ جی ایک اور روایت ہے کہ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ. واہ واہ واہ، ماشاء اللہ. بسم اللہ جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. صدق اللہ العظیم. بہت شکریہ. اور اس کے بعد فاطمیہ بوائز کالج سے ہمارے ساتھ موجود ہے قاری محمد ارتضیٰ. اور کیا اچھی بات ہے کہ ان کے ناموں کے ساتھ علامہ صاحب پہلے سے قاری لگ گیا. کیا اس کی کیا خوبی ہے کہ ان کو وہ اعزاز تو پہلے سے مل گیا. اب مقابلے میں کیا نتائج نکلتے ہیں وہ الگ ہے. جو آپ نے گفتگو کے آغاز میں فرمایا کہ قرآن جو ہے سمجھنے کے لیے قرآن کی تعلیمات کو سمجھنا ضروری ہے. اور اللہ کے نبی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. تو اللہ کے نبی نے تو کہہ دیا کہ میں تمہارے درمیان دو گراں کے ادر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت. کیا بات. تو قرآن کو بھی تھام لینا ہے اور اہل بیت کو بھی تھام لینا ہے. اور جب انسان قرآن کو بھی تھام لے گا اور اہل بیت کو بھی تھام لے گا تو جو آپ کا موضوع ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوگا. لیکن یہاں میں چاہوں گا کہ ایک چھوٹا سا جو ہے آپ سے جو اشعار آ جائیں نعت رسول مقبول کے. بسم اللہ. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ عرض مدینہ، حاضری کا شرف بات ہے. دعا کے ہر سو امن و امان رہے، ہر مومن مسلک زیر امان رہے. جی مرحبا. سحر میں آپ کا میزبان آغا شیرازی اور مقابلہ حسن قرات جاری ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید کی وہ خوبصورت تلاوت جو یہاں آ کر مختلف ہمارے مقابل پڑھتے ہیں، ہم ان کو سنتے ہیں اور اس سے یقیناً ہم فیضیاب ہوتے ہیں.
اور آپ تمام حضرات میں سے جو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہی بچے ہیں جو پہلے مختلف مرحلوں میں جیتتے ہوئے یہاں تک پہنچے اور آج پہلا کوارٹر فائنل ہے. اور میں منصفین ذی وقار سے اجازت لے کر دوسرے ہمارے قاری جو ہے وہ ارتضیٰ ہمارے ساتھ موجود ہیں. قاری محمد ارتضیٰ جی بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. صدق اللہ العلی العظیم. ماشاءاللہ. اور اس کے بعد قاری عبدالرحیم اتاری ہمارے ساتھ موجود ہیں مدرسہ انوار العلوم. آئیے. اور میں فریدی صاحب سوچ رہا تھا کہ قرآن مجید کو پڑھنے کا جیسا حکم دیا گیا ہے کہ اسے ٹھہر ٹھہر کے آہستہ آہستہ پڑھنا ہے اور مطالب و مفاہیم کے حوالے سے بھی کچھ کوشش کرنی چاہیے کیونکہ ہم اہل عرب تو نہیں ہیں تو ہمیں اس کے ترجمے پہ بھی غور کرنا چاہیے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہم کیا تلاوت کر رہے ہیں. بالکل بالکل. یعنی قرآن کا جو مطالب اور مفاہیم ہے وہ اصل مقصود ہے. جب تک مطالب اور مفاہیم کو ہم نہیں سمجھیں گے غور نہیں کریں گے تو ہم صحیح معنوں میں رہنمائی حاصل نہیں کر پائیں گے. بلا شبہ. جی بیٹا بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان بطش ربک لشدید. إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. إن بطش ربك لشديد. إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود وهو
صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد قاری سفیان ہیں ہمارے ساتھ، مدرسہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ آئیں اور تلاوت کا شرف حاصل کریں۔ علامہ صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ قرآن مجید کا کیسا معجزہ ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا، اس وعدے کی تکمیل کے لیے دلیل کیسی پیدا کی کہ حفاظ قرآن جو ہے وہ موجود ہے۔ اب اگر آپ ذرہ برابر بھی کہیں تبدیلی کریں معاذ اللہ خدا نخواستہ تو لاکھوں حفاظ قرآن کھڑے ہو جائیں گے۔ بالکل ہو جائیں گے، ایسے ہی ہے نا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ دیکھیے قرآن کو حفظ کرنا، جس طرح آپ نے گفتگو کے آغاز میں فرمایا کہ ماشاءاللہ سے یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، یہ ان کو تو اس کا ثواب مل رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے والدین کو سلام ہے کہ جو قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ دیکھیے یہ سعادت ہے، یہ سعادت ہے۔ اور جو بھی شخص، چاہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہو یا کوئی بھی شخص جو اسلام کی تبلیغ کسی بھی انداز میں کر رہا ہو، یہ فقط دیکھیے کوئی بھی شخص اگر حرام کھاتا ہے نا تو اس کی 7 نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی شخص قرآن پڑھتا ہے، قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے، قرآن کی تعلیم دیتا ہے یا اسلام کی تبلیغ کرتا ہے، اس کی 7 نسلیں سنور جاتی ہیں۔ کیا بات ہے جی قاری صاحب، بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد، صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، مرحبا سار جاری ہے، مختصر سا وقفہ۔ رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے شیطان کے پابند سلاسل کا مہینہ، جرم و خطا سے توبہ بخشش کا مہینہ۔ مرحبا سحر میں میں آپ کا میزبان آغا شیرازی۔ فریدی صاحب، آپ سے بات ہو رہی تھی ابھی بریک میں، سحری کرنا کتنا ضروری ہے؟ ہم بغیر سحری کے بھی اگر روزہ رکھ لیں تو کیا اس کا اجر و ثواب زیادہ نہیں ہوگا کہ ہم نے تو بھائی 8 پہر کا روزہ رکھا؟ اصل میں جو 8 پہر یا 16 پہر ہیں یہ مقصود نہیں ہے، مقصود یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سحری کو برکت کا ذریعہ بتایا۔ ٹھیک ہے، تسحروا فإن فی السحور برکہ۔ واہ۔ اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہمارا اور جو سابقہ امتیں ہیں ان کے درمیان جو بنیادی فرق ہے وہ سحری کرنے کا ہے۔ کیا بات ہے۔ اور اس سے جسم کو توانائی بھی ملتی ہے، جب توانائی ملے گی تو آپ ایکٹیو ہو کر اللہ کی عبادت بھی کریں گے۔ کیا اچھی بات ہے۔ میں علامہ صاحب آپ کی جانب آؤں گا،
اور ایک بات میں نا ٹرانسمیشن کے آغاز سے کرتا چلا آ رہا ہوں، میں آپ سے صرف اس کی تائید چاہتا ہوں، کیا یہ درست کہتا ہوں میں کہ وہ خواتین جو سحر کا اہتمام کرتی ہیں، افطار کا اہتمام کرتی ہیں گھروں میں، وہ اجر و ثواب میں سبقت لے جاتی ہیں ان لوگوں سے جو صرف اپنا روزہ رکھتے ہیں؟ یہ بات درست ہے؟ اس کے لیے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ اگر آپ اجازت دیں تو پیش کرنا چاہوں گا۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، تو رسول خدا کے پاس، اور اس وقت جہاد بہت عام تھا، اور رسول خدا اپنے ہر خطبے میں جہاد کی فضیلت کے بارے میں بتاتے تھے، یعنی کہ جو بھی مسلمان جہاد پر جا رہا ہے اس کا الگ ثواب ہے، جو جہاد کے میدان میں اس کا اگر انتقال ہو جاتا ہے تو اس کو شہادت کا رتبہ ملتا ہے جی، یا اگر وہ جہاد سے واپس آتا ہے تو اس کا ایک الگ مقام ہے۔ تو ایک خاتون آئیں، جو آپ کا سوال ہے، ایک خاتون رسول خدا کے پاس آئیں اور آ کے کہنے لگیں، یا رسول اللہ، آپ نے مردوں کو جہاد جیسی عظیم نعمت دی اور جہاد جیسے عظیم ثواب دیے، لیکن آپ نے ہم عورتوں کو اس جہاد سے محروم رکھا۔ جی، تو رسول خدا نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ رسول خدا نے کہا کہ جو عورت اپنے شوہر کو جنت، اپنے شوہر کے گھر کو جنت بناتی ہے، وہ جہاد کے برابر ہے۔ کیا بات ہے، وہ جہاد کے برابر ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ جب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا گھر کی کام کی بات کر رہے ہیں، تو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب بھی گھر کے کام کرتی تھیں اور آپ تھک جاتی تھیں تو آپ نے رسول خدا سے کہا، یا رسول اللہ، میرے لیے میری مدد کرنے والی کا انتظام کریں۔ تو رسول خدا نے کیا کہا کہ یا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، میری بیٹی، کہ تم تسبیح فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو پڑھو۔ اب آپ دیکھیے کہ بیٹی باپ سے کام کاج میں کسی کا تقاضا کر رہی ہے، اور رسول خدا تسبیح فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پیش فرما رہے ہیں۔ جی، اس میں ایک بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی کہ وہ جو خواتین بظاہر جہاد کے اس ثواب، اجر و ثواب سے محروم ہیں، لیکن ان کے لیے جہاد یہ ہے کہ وہ گھر کا، اور اگر گھر جنت بنا دی جائے تو اس کے اندر خان تو ہوتا ہے اور کھانے کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ ہمارے پاس بھی کھانے کا اہتمام ہے، شیف سبین ہمارے ساتھ ہیں۔ جی، آج کیا اہتمام ہے؟ جی آغا، میکرونی بنائی ہے ہم نے یہاں پر، ٹھیک ہے، میکرونی بالکل تیار ہے۔ آخر میں جو ہے میکرونی جب میں نے مکس کی تھی سبزی کے اندر تو میں نے تھوڑی سی سبزی اس میں سے نکال لی تھی، جو ہم اس کو آخر میں شامل کریں گے، تاکہ میکرونی جو ہے گارڈ والوں کی اسپیشلی وہ جو ہے سبزی جو ہے یہ آپ نے الگ سے چاپ کر کے رکھی ہوئی تھی؟ جی بالکل، سبزی میں نے الگ، تھوڑی سی سبزی میں نے شروع میں، سبزی میں کیا کیا تھا؟ سبزی میں گاجر میں نے شامل کی تھی، شملہ مرچ شامل کی تھی، ہری پیاز شامل کی تھی، اور بند گوبھی شامل کی تھی۔ ٹھیک ہے، اچھا سیزن میں اگر آپ کے پاس گاجر موجود ہے تو آپ استعمال کریں، ورنہ آپ آملیٹ بنا کے اس میں کوئی فوڈ کلر جو ہوتا ہے وہ شامل کر کے آپ اس میں ملا سکتے ہیں۔ اچھا، میرا ایک علمی سوال ہے آپ سے۔ جی، کیرٹ کہیں گے تو انگریزی میں گاجر، اردو میں گاجر، یہ جو آپ نے انین ڈالا اسے اردو میں پیاز کہیں گے، مان لیا۔ یہ جو آپ بنا رہی ہیں میکرونی، اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ میکرونی کو اردو میں جو ہے نا، ویسے ہی چاول سے بیسکلی بنتی ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کو چاول کی ہانڈیاں بھی کہہ سکتے ہیں، چاول کی ہانڈی بھی بول سکتے ہیں۔ اچھا، چاول کی ہانڈی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ آپ نے نیا نام دیا ہے۔ جی ناظرین، اس میں میری کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس میں زبان و بیان کے تمام ماہرین خود بحث کریں۔ اصل میں میکرونی جو ہوتی ہے، یا پاستا ہے، میکرونی ہے، اسپیگیٹیز ہے، یہ چاول سے بنائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہ بات الگ ہے کہ آج کل جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے ذرا سا ایک فراڈ چل رہا ہے، تو لوگ طرح طرح سے، لیکن کل کلا کو میں نے اسپیگیٹیز کے بارے میں آپ سے پوچھا تو آپ کہیں گے یہ بھی چاول کی ہانڈی ہے؟ نہیں، وہ جو چیز بنے گی وہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گی۔ اچھا، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اب آپ ذرا دکھائیے کہ اس کی جو ہے وہ نقاب کشائی کیجئے، اس کا چہرہ دکھائیے، اور میرے کان میں جو ہے وہ پینل پہ موجود دانش بھائی جو ہے وہ مجھے پینل پہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں دکھائیں، تو پھر ہم اس کی جو ہے نا وہ چہرہ دیکھنے کے بعد کیا کرتے ہیں، وہ کیا دیتے ہیں جب کچھ چہرہ دیکھ لیں؟ منہ دکھائی۔ ہاں، یا جعفری صاحب کو بالکل یاد ہے، منہ دکھائی۔ ظاہر سی بات ہے ابھی مرحلہ نہیں آیا، جب مرحلہ آئے گا تو جی بالکل اس کی منہ دکھائی کیجیے۔ میکرونی یہاں تیار ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے یہ گارنشنگ میں کیا سبز رنگ کا کیا رکھا بھائی؟ یہ میں نے سلاد کا پتا، سلاد کا پتا، اور ساتھ میں ٹینک ہے اس کے۔ واہ واہ واہ، ٹھیک ہے، آپ نے تو لیمن جوس کے ساتھ ہم نے وٹامن سے بھرپور ٹینک۔ کیا بات ہے، یہ تو آپ نے کمال کر دیا۔ کیا کیمرہ ہمارا دکھا رہا ہے اسے؟ اور اس کا مطلب ہے کہ یقینی طور پر وہ بچے جو بہت پسند کرتے ہیں میکرونی کو، ان کے منہ میں پانی بھر رہا ہوگا،
اور میں بھی اپنے آپ کو بچہ ہی تصور کر رہا ہوں، اور مجھے بھی لگ رہا ہے کہ یہ بہت اچھی سحر ہونے والی ہے۔ آپ کا بہت شکریہ شیف سبین، آپ ہمیشہ سے سچ نیوز کی اسکرین پر رمضان میں عمومی اور خصوصی طور پہ اچھی اچھی ریسیپیز دے کر وہ جتنا اجر و ثواب ابھی ہم نے پوچھا نا علامہ صاحب سے کہ خواتین کو زیادہ ملتا ہے، بلا شبہ ملتا ہے، آپ ان سے بھی زیادہ اجر و ثواب لے لیتی ہیں، کیونکہ آپ ان کو سکھاتی ہیں کہ کیسے گھر کو جنت بنانا ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ شیف۔ اچھا جی، اب ہم نتائج کی جانب پڑھتے ہیں، اور نتائج کے لیے ہمارے ساتھ قاری فیصل محمود وڑائی صاحب موجود ہیں، اور جس انداز سے آپ دونوں حضرات نتائج مرتب کرتے ہیں، میں یحییٰ جعفری صاحب آپ کو بھی اور قاری فیصل محمود وڑائی صاحب آپ کو بھی ستائش دیتا ہوں کہ بلا شبہ آپ ایک ایک باریک باریک نقطے کو جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں، ماشاءاللہ۔ جی، آج جو چوتھی پوزیشن حاصل کی ہے محمد کیف، چوتھی پوزیشن پہ محمد کیف مدرسہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، جی، اور تیسری مدرسہ معاذ بن جبل قاری سفیان، قاری سفیان ہمارے ساتھ موجود ہے۔ دوسری پوزیشن پہ مدرسہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی، تیسری پوزیشن پہ، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسری پوزیشن حاصل کی ہے قاری عبدالرحیم اتاری مدرسہ قاری عبدالرحیم اتاری مدرسہ انوار العلوم دوسری پوزیشن پہ ہے، اور پہلی پوزیشن جو ہے وہ مجھے پہلے سے پتہ چل گئی ہے، قاری محمد ارتضیٰ، قاری محمد ارتضیٰ فاطمیہ بوائز کالج۔ اور آپ تمام بچوں کو میں بے انتہا اچھا آج ہمارے دو بچے جائیں گے آگے، اچھا دو بچے جائیں گے، پہلی اور دوسری پوزیشن والے، پہلی اور دوسری پوزیشن، یعنی ارتضیٰ آگے جائیں گے اور قاری عبدالرحیم اتاری جائیں گے۔ تو آپ دونوں بچوں کو پہلے تو اس بات کی مبارکباد کہ آپ جو ہے اگلے مرحلے میں چلے گئے، اور آپ دونوں کے چہرے پہ جو مسکراہٹ ہے وہ اس بات کی غمازی کر رہی ہے کہ آپ بہت خوش ہیں، اور کیا اچھی بات ہے کہ مقابلہ بھی وہ جیتا جو قرآن کے عنوان سے ہے۔ لیکن آپ تمام کے لیے جو ہمارے رنر اپ ہیں ان کے لیے بھی سب کے لیے کچھ تحائف ہیں جو آپ کے ساتھ جائیں گے، معروف سویٹس کی جانب سے، دھمتل سویٹس کی جانب سے، اور مغلیہ کی جانب سے، اور گوبیز کا گفٹ ہیمپر بھی آپ کے ساتھ جائے گا جیتنے والوں کے ساتھ۔ لیکن بڑے انعامات جو انشاءاللہ آپ کے منتظر ہیں وہ اگلے مرحلے میں ہوں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ قاری فیصل محمود وڑائی صاحب، آپ کا، اور یحییٰ جعفری صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ فریدی صاحب، ممبر و محراب جو ہے اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ کیا وہ انتہا پسندی کے اس اٹھتے ہوئے غول کو یا اس اٹھتے ہوئے دھوئیں کو روک سکتا ہے؟ کیا وہ صبر و برداشت کا کوئی ایسا سبق دے سکتا ہے کہ معاشرے میں بہتری آ جائے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی جو عالمی صورتحال ہے یا ہماری مقامی صورتحال ہے، اس میں ممبر و محراب کی ذمہ داری پہلے سے بہت زیادہ بڑھ گئی ہے جی، اور یہ بھی میں آپ کو بات بتاؤں کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک ریسرچ ہوئی کہ سب سے زیادہ مؤثر جو کردار یا سب سے زیادہ جو بات سنی جاتی ہے وہ کون سا فورم ہے؟ جی، تو یہ ریسرچ سامنے آئی کہ ممبر و محراب سے زیادہ مؤثر ترین فورم کوئی نہیں ہے جس کی بات سنی جائے۔ لیکن انتہائی معذرت کے ساتھ وہیں سے اگر انتہا پسندی کو فروغ دیا جا رہا ہو، دیکھیں جو انتہا پسندی ہے، ایک انتہا پسندی یہ ہے جو ضرورت کے تحت جو ہے وہ پرنٹ میڈیا یا دیگر بات جو وہ کرتے ہیں، جس طرح آپ نے پہلے ذکر کیا تھا، تو وہ ریٹنگ کے چکر میں ایسے کرتے ہیں۔ ہم سچ ٹی وی پر بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے برس ہو گئے ہیں یہاں آتے ہوئے، آج تک میں نے افطار ٹرانسمیشن بھی یہاں کیا اور سحر ٹرانسمیشن بھی۔ میں آج یعنی پہلے میں نے بات نہیں کی، آج میں سچ ٹی وی کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آج تک ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ مختلف مسالک کے علماء یہاں بیٹھے ہوتے ہیں کبھی کوئی اختلافی بات ہو۔ بلا شبہ، اور میں بحثیت میزبان تائید کرتا ہوں اس بات کی کہ مجھے بھی ایڈمنسٹریشن کی جانب سے بارہا یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے فروغ کرنا ہے امن کا، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے اتحاد بین المسلمین کا جو ہے وہ اپنا مطمع نظر رکھنا ہے۔ اور میں جو انتہا پسند کی بات ہے اس کے متعلق بھی آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ الحمدللہ ہمیں اس ملک میں 35 سے 38 سال ہو گئے ہیں بین المسالک ہم مانگی اور بین المذاہب ہم مانگی کے لیے کام کرتے ہوئے۔ جی، کوئی علماء کے اندر ایسی بات نہیں ہے۔ یہ جو آدھا پرسنٹ ہمیں کہنا چاہیے، آدھا پرسنٹ جو انتہا پسندی ہے، یہ نظریہ ضرورت ہے یا لوگوں کی، یا جس ممبر و محراب پہ علماء اور ذاکرین کھڑے ہوتے ہیں ان لوگوں کی، یا جو عالمی قوتیں ہیں
جن کی بنیادی پلاننگ یہ ہے کہ ان کو لڑا کر اپنے مفادات کو حاصل کیا جائے. ڈیوائڈ اینڈ رول والی پوزیشن. لیکن آپ نے علامہ صاحب جو ایک اچھی بات کہی وہ یہ ہے کہ ایسے فورمز کو کریٹ کرنا چاہیے کہ جہاں سے امن کی بات کی جا سکے, جیسے ہمارا یہ ادارہ جس پہ ہمیں فخر ہے کہ یہاں سے امن کی بات ہوتی ہے. مختصر سا وقفہ ہے, مرحبا سحر جاری ہے, ملاقات ہوتی ہے. ہر مومن مسلک زیر امان رہے. مرحبا مرحبا. مرحبا سحر میں آپ کا میزبان آغا شیرازی, اور آپ دیکھ رہے ہیں سچ نیوز کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن. سحر کا وقت ہے اور ہمارے پاس کچھ مہمانوں کا اضافہ ہوا ہے, اور یہ مہمان ایسے ہیں کہ جن کا تعارف کرواتے ہوئے میں ہمیشہ طمانیت محسوس کرتا ہوں, خوشی محسوس کرتا ہوں, مسرت ہوتی ہے, اس لیے کہ یہ وہ شخصیات ہے جو اپنے شعبے کی نابغہ روزگار ہے. ایک ایسی شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے کہ جو اپنے شعبے میں کارہائے نمایاں انجام دیتے ہوئے جن کو کئی دہائیاں گزر چکی ہیں, اور ان دہائیوں پر محیط جو ان کا کام ہے وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لبریز ہے. یہی سبب ہے کہ آج خواتین ثنا خانوں میں سب سے سینئر اور پورے انڈو پاک میں بہت زیادہ سنی جانے والی اور محبت کے لائق ہمارے ساتھ موجود ہے تابندہ لاری. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تابندہ آپ آتی ہیں, گویا ہماری ٹرانسمیشن میں تصدیق مل جاتی ہے, ہمیں توثیق مل جاتی ہے, تائید مل جاتی ہے. دیکھو بھائی اگر ذہن ہمیں انڈا پراٹھا کھلاتا رہے تو ہم آتے رہیں گے. کیا بات ہے. دیکھیں یہ ایک طرح کا شکوہ بھی ہے کہ آج انڈا پراٹھا کہیں مسنگ تھا. ٹھیک ہے جی. اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے عزیز الدین خاکی صاحب, ثنا گو شاعر ہیں اور خود نعت پڑھتے ہیں, دوسروں کے نعت پڑھنے کا سبب بنتے ہیں. آپ سلامت رہیں. اس کے ساتھ وسیم عباسی صاحب موجود ہیں. وسیم عباسی صاحب اپنے لہجے کی لوچ اور کھنک سے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈوب کے نعت پڑھتے ہیں, اور ایک سے زیادہ ٹیلی ویژن چینلز پہ آپ کو نظر آتے ہیں, لیکن سچ نیوز کا مستقل حصہ ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور انتہائی اہم شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے, جن شخصیت کا تعارف یہ ہے کہ وہ معلم ہے. ان کا کام تربیت ہے, ان کا کام تعلیم ہے. بہت سارے ایسے اساتذہ ہوتے ہیں کہ جو صرف استاد ہوتے ہیں اور سبق پڑھاتے ہیں, اور کچھ اساتذہ ایسے ہوتے ہیں جو تعلیم کے ساتھ تربیت بھی دیتے ہیں. میں ایک سے زائد چینلز پر ان کو بحیثیت میزبان مدعو کر چکا ہوں. آج وہ یہاں موجود ہیں. میں بہت شکر گزار ہوں سچ نیوز کی اتھارٹیز کا کہ انہوں نے ان کو مدعو کیا. ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر ساجدہ پروین صاحبہ. السلام علیکم جی. ڈاکٹر صاحبہ آپ کا آنا بھی ایسا گمان ہوتا ہے کہ ایسے ٹیچرز جن کے اندر سے شفقت کے ہمراہ جو ہے وہ ایک مامتا جھلکتی ہے. آپ جو ملتی ہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی مامتا جھلک رہی ہے, اور آپ بات بھی ایسے کہتی ہیں کہ معلوم نہیں ہوتا کہ آپ کوئی حکم صادر کر رہی ہیں. آپ تو ایسے بتا دیتی ہیں بات کو کہ ہماری غلطی درست ہو جاتی ہے. برخوردار, یہ آپ کی میں کہوں گی کہ یہ حسن ظرف ہے کہ آپ استاد کو ابھی یہ تکریم کا مقام دیتے ہیں, ورنہ آج کل تو یہ انقا ہو گیا ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تربیت ہو رہی ہے تو تعلیم ہی تعلیم رہ گئی ہے, اور وہ تعلیم بھی کون سی تعلیم ہے کہ جس کا تے جو ہے توئیں سے آنے لگا ہے. اللہ. اور تربیت بھی توئیں کی ہو گئی ہے. اللہ. تو بس توئیں کا جیسے توئیں لکھا جاتا ہے ایسی ہی تربیت ہو رہی ہے. تو آپ معاشرے کے اندر وہ بگاڑ دیکھ رہے ہیں. جی جی جی. وہ برداشت کا مادہ. لیکن ڈاکٹر صاحبہ میں اس نسل کا آدمی ہوں کہ جس کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ شاید آپ کی وہ بات درست ہو, اور یقیناً آپ کا ایک وہ گہرا اور گیرا وہ تبصرہ ہے کہ شاید میں اس نسل کا آخری آدمی ہوں کہ جہاں سے وہ تہذیب, ادب اور وہ سلیقہ جو ہے وہ معدوم ہوتا چلا جا رہا ہے. لیکن باوجود اس کے میں یونیورسٹیز میں جاتا ہوں, وہاں وزٹنگ فیکلٹی کے طور پہ مجھے کبھی کبھی گمان ہوتا ہے کہ ایک دفعہ پھر ریوائول آئے گا, ادب و احترام کا ایک اور جو ہے نا نیا دور شروع ہوگا. نوجوانوں پہ مجھے بڑی امید رہتی ہے. اللہ تعالیٰ کو سامنے رکھے. ابھی ہم چلتے ہیں اس جانب جو بہت اہم حوالہ ہے, بنو سچ کی آواز. کون بنے گا سچ کی آواز یہ معلوم ہوگا اگلے مراحل میں جا کر. لیکن ابھی منصف ذی وقار ہمارے ساتھ موجود ہیں, عزیز الدین خاکی صاحب, وسیم عباسی صاحب, اور آج کی مہمان منصف اور ہماری سرپرست تابندہ لاری. اور ہم پہلے ثنا خان کو دعوت دے رہے ہیں. اسد طاہر ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے اور ثنا پڑھیے. میں تمام ناظرین سے بھی اور تمام ٹیلی ویژن چینلز پر میرے دوست احباب جو ہوسٹ کر رہے ہیں, رمضان ٹرانسمیشنز کر رہے ہیں, ان سے درخواست کروں گا کہ جب بھی آپ کسی ثنا خان کو بلائیں تو یہ ایک تصحیح کر لیجئے. انتہائی ادب سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ نعت پیش نہیں کی جاتی, نعت بحضور سرور کونین پیش کی جاتی ہے. تو ہماری کیا اوقات کہ ہمارے سامنے نعت پیش کی جائے. جی بسم اللہ.
بہت ہی مختصر وقت ہے، لیکن آپ اس بات کا یقین رکھیں کہ عزیز الدین خاکی اور وسیم عباسی اور تابندہ لاری وہ شخصیات ہیں کہ آپ کا ایک شعر بھی انہیں نمبر دینے کے لیے کافی ہے. جی بسم اللہ. مجھ خطا کار سا مجھے خطا کار سا انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. اس کے بعد ہمارے اگلے کنٹیسٹنٹ بنو سچ کی آواز اور مقابلہ حسن نعت محمد طلحہ انصاری ہمارے ساتھ ہیں. اور میں یہ دیکھ رہا تھا تابندہ آپا کہ جگہ لگانا، پلٹے اور یہ تمام جو خصوصیات ہیں یعنی حسن نعت کی وہ سب اپنی جگہ، لیکن کبھی کبھی سادہ سا کلام کا انتخاب جو ہے، کلام کا انتخاب بہت سب سے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ شاعر میں نعت جب میں خود پڑھتی ہوں میں کہتی ہوں 70% نمبر شاعر کے ہیں، 30% ہمارا. شاعر بات کہتا ہے ایسی کہ جو آپ کے پڑھنے میں اثر رنگ لائے، تو ہی بات ہے. ابھی یہ مقابلے کا سلسلہ تھا وسیم عباسی صاحب اور عزیز الدین خاکی صاحب، وگرنہ یہ بچہ اگر اسی کلام کو پڑھتا رہتا تو شاید کوئی بھی آنکھ ایسی نہ ہوتی جو میرا جی چاہ رہا تھا شیرازی صاحب کہ میں مقطع سے ضرور سنوں کہ ہاں آپ ذرا پڑھ دیجیے گا وہ مقطع پڑھ دیجیے گا. ہاں وہ مقطع پڑھ دیجیے گا پلیز، میرے دل کی تسلی ہو جائے گی. چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے مجھ خطا کا. جی بسم اللہ. کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، وہ جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، اور کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ
تیرا واغا کیا جو دو کرم گئے شغبت غا تیرا نہیں سرتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سر مہینہ مومن کا مہینہ ہے، مسلمان کا مہینہ، شیطان کے پابند سلاسل کا مہینہ۔ مرحبا سحر میں آپ کا میزبان آغا شیرازی، اور مقابلہ حسن نعت جاری ہے۔ اگلے ہمارے کنٹیسٹنٹ محمد طلحہ انصاری جب پڑھ کے گئے ہیں تو جو ہمارے نیکسٹ کنٹیسٹنٹ ہیں محمد مدثر، وہ تیار موجود ہیں اور آ کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کریں گے۔ ڈاکٹر ساجدہ پروین صاحبہ، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا نعت کا پڑھنا اور نعت کا سننا عشق کی ذریعے سے جو دل کو ہے گداز بخشتا ہے، اس سے بھی صبر کا ایک جو ہے وہ معاملہ پیدا ہو سکتا ہے؟ ظاہر نعت کہتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت، ریاضت، آپ کی تمام تر عادات اوصاف حمیدہ کا نام ہے، اور اس میں صبر بھی شامل ہے، حلم بھی شامل ہے، بردبادی بھی شامل ہے، لینا دینا، نشست برخات، عبادت، ریاضت، اور تمام تر جتنے بھی ایک انسان کی زندگی کے سارے پہلو ہیں، سیاسی، سماجی، اخلاقی، معاشی، سارے کے سارے، تو یقیناً یہ بھی ایک، اور اس کے اندر پھر ساری تمام چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ اچھا، ایک بات میں آپ سے کہنا چاہوں گی آقا، یقیناً آپ کا مطالعہ گہرا ہے، بچوں کو تربیت دینا آپ کا کام ہے، کیونکہ نظامت کرنا آسان کام نہیں ہے۔ نظامت ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے اندر بہت ساری تبلیغ اور ترویج ہے۔ بچوں کو بتایا جائے نعت کیا ہے، قصیدہ کیا ہے، محاکات کیا ہے، مناجات کیا ہے، معاملات کیا ہیں، اور کس کو ہم نعت کہتے ہیں اور کس کو ہم اپنے دل کی سوز گداز، مدینے کی گلیاں، وہاں کے عشق، بےقراری، سجدے کی کیفیت، وہاں کے انوار، یہ اگر لوگوں کو یہی ایک تخصیص پتہ چل جائے تو یقین کریں کہ نعت کے پڑھنے کا اور سننے کا اور اس کلام کو میں چونکہ آپ کو صرف اس طرح نہیں متعارف کرواتا کہ آپ ایک معلم ہیں، میں مانتا ہوں کہ آپ ہماری بھی معلم ہیں، ہم اس بات کو انشاءاللہ، میں نے ابتدا اپنی نعت سے کی تھی، وہ میری جو دوست بیٹھی ہیں ان کو پتہ ہے، وہ ابھی کچھ اچھا آج ہم نے نا عزیز الدین خاکی صاحب کو اور وسیم صاحب کو نا خاص طور پہ دونوں دوستوں کے درمیان میں بٹھا دیا ہے، نہیں تو ہمیں علیحدہ کرنے میں یہ سازش میں دونوں میں شریک ہے، مگر ہماری کچھ قسمتی ہے، ہمیں فخر ہے اس سازش پہ کہ ہم قریب ہوئے ان کے درمیان۔ جی بسم اللہ۔ تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے ساتھ جسے دیکھنی ہو جنت مدینہ دیکھ آئے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے۔ طیبہ کو جانے والے تجھے دیتا ہوں دعائیں، طیبہ کو جانے والے تجھے دیتا ہوں دعائیں، کہ در مصطفیٰ پہ جا کے تو جہاں کو بھول جا، در مصطفیٰ پہ جا کے تو جہاں کو بھول جا۔ شکریہ، ماشاءاللہ۔ میں محمد وسیم عباسی صاحب، عزیز الدین خاکی صاحب اور تابع دلالی صاحبہ آپ سے کہوں گا کہ آپ جو ہے وہ نتائج مرتب کیجیے، اور میں ڈاکٹر ساجدہ پروین صاحبہ آپ کی طرف آتا ہوں اور جاننا یہ چاہتا ہوں کہ
کیا مباحثے کے ذریعے، گفتگو کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے اس عدم برداشت کے جو ایک بہت بڑا حیولہ ہے ہماری اس پوری معاشرے میں، اس کا زور کم کیا جا سکتا ہے مباحثے اور گفتگو کے ذریعے؟ بحث و مباحثہ برائے تنقید نہ ہو، برائے تعمیر ہو. جی آپ نے ابھی اس کو کیا کہا کہ یہ ایک معاشرے کے لیے ایک دیو قامت حیولہ بن گیا ہے، حیولہ کے بجائے اگر آپ اس کو لاوا کہہ دیں. اللہ، کیونکہ جب یہ پھٹتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں جلاؤ گھیراؤ کسی کی کوئی چیز، یہ لاوا بن جاتا ہے. یہ لاوا سے بھی اگلی یہ لاوا ہے نا. برداشت کی اگر ایک حد ختم ہو جائے تو وہ لاوا ہے، اور پھر لاوے کے جو زور ہے یا اس کے جو رو ہے اس میں سب کچھ خز و خاشاک ہو جاتا ہے. تو ساری انسانی قدریں، ساری انسانی کردار، سارا انسانی مزاج، سارا اجتماعی مزاج، بالکل گفتگو ہونی چاہیے، اور آپس میں اس گفتگو اور تنقیدی نہیں، برائے اصلاح جو ہے. فطرت انسان ہے یہی. جی جالے لگ جاتے ہیں جب بند مکاں ہوتے ہیں. کیا بات ہے. جی نتائج آخری 10 سیکنڈ. ماشاءاللہ. بس یہ اگلے مرحلے میں اسد طاہر اور محمد مدثر جائیں گے انشاءاللہ. اچھا 2 بچے آگے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، آپ دونوں کے لیے اور تیسرے ہمارے ساتھی کے لیے بھی کچھ تحائف ہیں جو آپ کے ساتھ جائیں گے، معروف سویٹس کے، دھمتر سویٹس کے اور مغلیہ کے. ساتھ ہی ساتھ میں جیتنے والے دونوں، آج کے مرحلے میں جیتنے والے دونوں ساتھیوں کو جو ہے گوبیز کا ایک گفٹ ہیمپر بھی ساتھ جائے گا. اگلے مرحلے میں بڑے جو ہے انعامات آپ کا انتظار کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے آپا؟ جو حبیب آئل کی طرف سے، جو حبیب آئل کی طرف سے ہے وہ بڑے انعامات. یہی دل کا معاملہ ہے، یہی دل کا معاملہ ہے، اور نعت ہی دل کا معاملہ ہے. ایسا ہی ہے. اور میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. لیکن آخر میں میرا جی چاہ رہا ہے کہ اگر کوئی ایک نعت اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی صاحب کی ہو جائے تو کیا ہی اچھا ہو جائے گا. سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا